واصف علی واصف فرماتے ہیں، دعا کی زنجیر کھٹکھٹانا بھی قرب ہے۔ دعا سے محروم ہونے والا اللہ سے محروم ہو گیا۔ دعاؤں کا آسرا چھن جائے تو سمجھو کہ عذاب شروع ہو چکا ہے۔ ہر خوشی کے اندر ایک غم ہے اور ہر مایوسی کے عالم میں امید جلوہ گر ہے۔ آپ فرماتے ہیں، جب اللہ کہے کہ ابھی زندہ رہو تو ہم زندہ رہیں، اور جب وہ کہیں کہ اب واپس آنے کا وقت ہے تو ہم خوشی سے رخصت ہو جائیں۔ محبت کو پہچان لینے والا انسان ہر طرف حسن ہی حسن دیکھتا ہے۔ وہ ہنستا ہے بے سبب، روتا ہے بلا وجہ۔ محبت کی کائنات جلوہ محبوب کے سوا کچھ اور نہیں۔ نشہ کسی بھی چیز کا ہو انسان کو غلام بنا دیتا ہے۔ نیند زندگی کا ایک ایسا آئینہ ہے جس میں موت کا عکس دکھائی دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، شکر کرتا ہوں اس انسان کا جس نے مجھے آنسو دیے، کیونکہ یہ آنسو ہی مجھے اللہ کی بارگاہ کی جانب لے گئے۔ دعا یہ کرو کہ اے اللہ، جو کچھ تو نے دینا ہے بغیر مانگے دے دے، اور جو کچھ تو نے نہیں دینا وہ مانگنے کی توفیق ہی نہ دے۔ وہ آدمی جس کے لیے دنیا میں رہنا اور جانا برابر ہو وہ مومن ہے۔ جس قوم میں تعمیر، تعلیم اور صحت کے شعبے فائدہ بخش کاروبار بن جائیں، اسے دنیا کی کوئی طاقت تباہی سے نہیں بچا سکتی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دوست وہ ہیں جو دوست کا ہاتھ اس کی پریشانی اور تنگی میں پکڑتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو روز دیکھتا ہے کہ اس کی عمر اور سانس کم ہو رہی ہے اور وہ موت کے لیے تیاری نہیں کرتا۔ اگر صرف اللہ کو ماننا ہی سارا ایمان ہوتا تو شیطان بھی ایک مومن ہوتا۔ آہستہ آہستہ چلنا اور منزل تک پہنچنا دوڑنے اور راستے میں رہ جانے سے بہتر ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا بے وقوفی ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔ ایک شخص امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا کہ فلاں شخص آپ کی برائی کرتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر تو سچا ہے تو چغل خور ہے، اور اگر جھوٹا ہے تو فاسق۔ اس بات پر وہ شخص شرمندہ ہو کر چلا گیا۔ مجھے ایسی صفت دے میرے مالک، کوئی پیاسا جو دیکھوں تو دریا ہو جاؤں۔ اگر بہترین فیصلہ چاہتے ہو تو سب کچھ اپنے اللہ پر چھوڑ دو۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، بڑی سے بڑی اور آسان بزرگی یہی ہے کہ ہمیں اللہ کا ہر فیصلہ منظور ہے۔ جب فضل ہو جاتا ہے تو ماں باپ راضی ہو جاتے ہیں، بیوی اور اولاد بھی راضی ہو جاتی ہے، بلکہ سب راضی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے فضل کی دعا مانگتے رہنا چاہیے، یعنی آپ خود راضی، جب خود راضی تو اللہ راضی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دنیا کے لیے یہی عیب کافی ہے کہ اس میں وفا نہیں۔ انسان کا اپنے دشمن سے انتقام کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی خوبیوں میں اضافہ کرے۔ 3 بڑے کام مشکل ہیں، ہر حالت میں اللہ کو یاد رکھنا، مال کے ذریعے اپنے بھائیوں کی مدد کرنا، اور لوگوں کے ساتھ خود سے انصاف کرنا۔ توبہ روح کا غسل ہے، جتنی بار کی جائے روح میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ جو تعلیم کی تلخیوں کو برداشت نہیں کر پاتا
وہ جہالت کی ذلت میں باقی رہتا ہے۔ جو لوگوں سے کم آرزوئیں وابستہ رکھے اور ان سے بے نیاز ہو کر رہتا ہے، اللہ عز و جل اسے غنی اور بے نیاز کر دیتا ہے۔ حسد کرنے والا نفرت کرنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ ہی لیتا ہے۔ جھوٹوں کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ ان کا سچ بھی جھوٹ سمجھا جاتا ہے۔ وہ شخص اپنی ذلت پر راضی ہوا جس نے دوسروں کے سامنے اپنی مشکلات ظاہر کی۔ جاہل اپنی کوتاہی کو نہیں جانتا اور اپنے خیرخواہ کی بات قبول نہیں کرتا۔ غصہ ایک قسم کی دیوانگی ہے، کیونکہ غصہ کرنے والا بعد میں شرمندہ ضرور ہوتا ہے، اور اگر وہ شرمندہ نہ ہو تو یقیناً وہ دیوانہ ہے۔ غصے سے ڈرو، کیونکہ یہ شیطان کے لشکروں میں سے ایک بڑا لشکر ہے۔ جس کے پاس عقل نہیں اس کے پاس ادب نہیں، جس کے پاس ہمت نہیں اس کے پاس کامیابی نہیں، اور جس کے پاس دین نہیں اس کے پاس حیا نہیں۔ جس شخص کو اپنے نفس کو درست کرنے کی ضرورت ہو، اس کو چاہیے کہ نفس کو خاموشی اور ادب کی لگام لگا دے اور نفس کو تقوی کی زرہ پہنا دے۔ یہی اس کے مطمئنہ بننے اور اللہ تعالی تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ عزت در حقیقت وہ ہوتی ہے جو بندے کو اللہ کے دربار میں حاضر کرے، اور ذلت وہ ہے جو انسان کو اللہ سے غائب اور غافل کر دے۔ جس مالک کی ملکیت ہے اس کی پرورش اور اس کی ہلاکت دونوں مالک ہی کے قبضے میں ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر رزق عقل اور دانشوری سے ملتا تو جانور و بے وقوف بھوکے مر جاتے۔ انسان کی تمام پریشانیوں کی وجہ مقدر سے زیادہ چاہنا، وقت سے پہلے چاہنا، اور جو ملا ہے اس پر راضی رہنے کی کمی ہے۔ دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے، لیکن لوگ محنت دنیا کے لیے اور آخرت کو نصیب پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو فکر و عمل کی توفیق دے۔ بہتر ہے کہ دل میں اللہ کے عشق کی آگ روشن کی جائے۔ یہ آگ ہر قسم کے شک اور شبہ کو جلا کر خاک کر دیتی ہے اور یقین کی دولت حاصل ہو جاتی ہے۔ کیا تو جانتا ہے کہ نفس کیا چیز ہے؟ نفس وجود کے اندر چھپا ہوا کافر ہے جسے صرف ناشکرہ ہی دوست رکھتا ہے۔ حضرت یحییٰ معاذ راضی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ کس طرح معلوم ہو کہ اللہ راضی ہے یا نہیں، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تمہارا راضی ہونا اس کے راضی ہونے کی علامت ہے۔ جب انسان اپنے نفس سے زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے تبھی اسے قابو میں لا سکتا ہے، اور وہ نفس سے زیادہ طاقتور تب ہوگا جب اس کی بات ماننے سے انکار کرنے کی ہمت کر پائے۔ جب تک اس کی خواہشات مانتا رہے گا اس کے تابع اور نیچے رہے گا، بس اپنے نفس سے کمزور رہے گا۔ جو تم چاہتے ہو اسے صرف اسی صورت میں پا سکتے ہو جبکہ تم اس پر صبر کرو جو تم بالکل نہیں چاہتے۔ آج جبکہ زبانیں آزاد، جسم تندرست اور تیرے اعضاء نرم ہیں، فضا کشادہ اور میدان وسیع ہے، تو عمل کرو اس سے پہلے کہ جان نکل جائے اور موت واقع ہو جائے۔ جو شخص دو چہروں اور دو زبانوں کا مالک ہو وہ برا آدمی ہے۔ وہ اپنے دینی بھائی کے سامنے اس کی تعریف کرتا ہے اور اس کی غیر حاضری میں اس کی مذمت کرتا ہے۔ اگر اس کا بھائی خوشحال ہو جائے تو اس سے حسد کرتا ہے، اور جب وہ مصیبت میں ہو تو اسے اس کے حال پر چھوڑ جاتا ہے اور مدد نہیں کرتا۔ مبارک ہیں وہ دل جو غمگین ہیں، کیونکہ وہ آخرت میں تسلی پائیں گے۔ احسان انسان کو غلام بنا لیتا ہے، احسان کے ذریعے دلوں پر حکومت کی جا سکتی ہے۔ بہترین ادب یہ ہے
کہ انسان اپنی حد میں رہے اور اپنی مقدار سے آگے نہ بڑھے۔